أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد اور بندے الرحمن رحمان کے، وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین جو یمشون چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا اور جب خاطب مخاطب ہوتے ہیں، ہم ان سے، الجاہلون جاہل، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں، سلاما السلام علیکم. یہ جو آیات ہیں ان کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیا جائے تو پھر انشاءاللہ صرف ترجمہ رہ جائے گا. اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، شیطان سے کہا، فرشتوں سے کہا سب سے سجدہ کرو، فرشتوں نے کیا، شیطان نے نہ کیا، ایک دشمنی شروع ہو گئی. شیطان نے مہلت مانگی، مہلت دے دی گئی، کہا انسان کی وجہ سے میں محروم ہوا ہوں، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور یہ ناشکرہ بن کے رہے گا، شکر گزار آپ کو نہیں ملیں گے، سب کچھ. تب اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی، کہا تھا کہ اِنَّ عِبَادِي جو میرے بندے ہوں گے نا، لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلنے والا. تو شیطان نے بھی کہا ہاں یا اللہ واقعی، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، وہ جو آپ کے خالص بندے ہوں گے ان کا پھر واقعی میں کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا. وہ بندے کون سے؟ ان عبادی جس کو اللہ نے کہا، رحمان نے کہا میرے بندے، رحمان کے بندے وہ کون سے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر صفات بیان فرما رہے ہیں. جب بندہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرتا ہے تو پھر وہ رحمان کے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی ہیں، یہاں پر بھی ہیں، قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پر ہیں، لیکن یہاں پر اکٹھی بہت ساری صفات، 13 صفات یہاں بیان ہوئی ہیں. تو یہ ایسی صفات ہیں جو انسان کو واقعتاً اور صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں. دیکھیں پیدائشی طور پر ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے پیدا کیا پیدائشی طور پر، تخلیقی طور پر، لیکن اختیار سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا یہ بہت کم ہے. یہ بہت کم ہے. کیسے بنے وہ بندہ کہ جس پر اللہ نے فخر فرمایا، شیطان نے بے بسی کا اظہار کیا؟ تو پھر یہ صفات جب انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، اللہ کا بندہ بناتی ہیں صحیح معنوں میں؟ تو فرمایا عباد الرحمن جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا وہ زمین پر بڑی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. گویا پہلی صفت ہوئی عاجزی اور انکساری. اس کا خلاصہ میں اگر عرض کروں مختصر جملے میں، ایک جملے میں، تو وہ یہ کہ ان کی زندگی وہ زمین پر جو رہتے ہیں نا، انسان زمین پر رہتا ہے تو وہ زمین پر رہتے ہیں یعنی پوری زندگی گزارتے ہیں انکساری کے ساتھ. ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں غرور نہیں ہوتا، تو غرور و تکبر سے پاک ہوتے ہیں، عاجز اور انکساری والے بندے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما وہ کہتے ہیں سلام. جاہل مخاطب ہونے سے مراد جاہل جب ان سے الجھتے ہیں تو جواباً وہ جاہلوں سے نہیں الجھتے، وہ کہتے ہیں اچھا بھائی السلام علیکم، مطلب معذرت میں آپ کے ساتھ نہیں الجھنا چاہتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ یعنی یہ نہیں کہ جو ان کے ساتھ فضول بحث میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بھی آگے سے فضول بحث میں لگ پڑتے ہیں، نہیں.
تو ناداں جاہلوں کے ساتھ وہ نہیں الجھتے، بلکہ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یبیتون، جو راتیں گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے سامنے، سجدن، سجدے میں، وقیاما، اور قیام میں۔ سجدہ اور قیام یہ نماز کا حصہ ہے، بڑا حصہ، سجدہ سب سے بڑا حصہ ہے۔ گویا ان کی راتیں اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہوئے گزرتی ہیں۔ دن میں تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، دن میں تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن رحمان کے خاص بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ رات کو بھی کچھ نہ کچھ وقت ضرور اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر شروع میں جو نماز تاکیداً لازم کی گئی وہ رات کی نماز تھی۔ قم اللیل، رات کو نماز پڑھیے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات، اس سے کم کر لیں، زیادہ کر لیں، 1/3 کر لیں، 2/3 کر لیں رات، اور اس میں قرآن پڑھیں۔ تو رات کو نماز پڑھنا، اللہ کے حضور رکوع کرنا، قرآن پڑھنا، سجدہ ریز ہونا، اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اصرف، دور فرما دیجئے، عنا، ہم سے، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، اے ہمارے رب جہنم کا عذاب ہم سے دور فرما دیجئے، ہٹا دیجئے، انا، بے شک، عذابہا، جہنم کا جو عذاب ہے، کانا غراما، وہ تو تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والا ہے، وہ تو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والا ہے۔ انہا، بے شک وہ جو جہنم ہے، ساعت، بہت ہی برا، مستقرن، ٹھکانہ ہے، وہ مقامہ، اور مقامہ، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ وہ جو جہنم ہے بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو پہلی صفت ہوئی انکساری، رحمان کے بندوں کی پہلی صفت انکساری ہوتی ہے۔ دوسری صفت ان کی کہ وہ جاہلوں سے نہیں الجھنا پسند نہیں کرتے، متانت ہوتی ہے ان کے اندر، شائستگی ہوتی ہے ان کے اندر، صبر اور حوصلہ ہوتا ہے ان کے اندر۔ تیسری صفت کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور نماز پڑھتے ہیں اور راتیں نماز میں گزارتے ہیں۔ چوتھی صفت، وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، وہ جہنم سے ڈرتے ہیں اور وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پانچویں، والذین، اور وہ رحمان کے بندے وہ ہیں، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ بخل اور کنجوسی کرتے ہیں، نہ وہ بہت زیادہ کھلا ہاتھ چھوڑتے ہیں اور نہ ہی وہ بالکل تنگ کرتے ہیں۔ وکانا، اور ہوتا ہے، بین ذالک، اس کے درمیان، قواما، اعتدال والا معاملہ، وکانا بین ذالک قواما، بلکہ ان کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ میانہ روی والا ہوتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یہ 5 صفات ہو گئی۔ چھٹی، والذین، اور وہ لوگ، رحمان کے بندے وہ ہیں، لا یدعون مع اللہ، جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ، الہا آخر، اور کسی کو معبود، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بناتے۔ یہ 6 ہو گئی۔ 7ویں، ولا یقتلون، اور وہ نہیں قتل کرتے، النفس، اس جان کو، التی حرم اللہ، جسے اللہ نے محترم بنایا ہے۔ انسانی جان، عمومی انسانی جان، عام انسانی جان، وہ محترم ہے، وہ اس کو مارا نہیں جا سکتا، بلا وجہ کسی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ یہودی ہے، وہ سکھ ہے، وہ ہندو، جو مرضی ہے، بلا وجہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، الا بالحق، ہاں اگر کوئی وجہ ہو تو، حق کے ساتھ، یعنی کوئی وجہ ہو تو۔ اور چند وجوہات ہیں جن کی بنا پر کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ قاتل ہو تو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، وہ ڈاکو ہو، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، ڈاکو کو قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی جانیں بھی لوٹتا ہے، مال بھی لوٹتا ہے، عزت و آبرو بھی لوٹتا ہے۔ اسی طرح جو شخص شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے، اس کو قتل، سنسار کرنا اسے کہتے ہیں، سنسار کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی کچھ شکلیں ہیں کہ جن کے اندر کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ عام انسان کی جان لینا وہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو رحمان کے بندے، ولا یقتلون النفس، وہ کسی انسانی جان کو قتل نہیں کرتے، التی حرم اللہ، جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے،
الا بالحق، ہاں اگر کوئی وجہ ہو تو پھر وہ الگ بات ہے. ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے. ومن، اور جو یفعل کرے گا ذالک، یہ حرکات، یلقا اثاما، تو وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. یضاعف، بڑھایا جاتا رہے گا، لہو، اس کے لیے، العذاب، عذاب، یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن اس کا جو عذاب ہے وہ بڑھایا جاتا رہے گا. وَيَخْلُدْ، اور ہمیشہ رہے گا وہ، فِيهِ، اس جہنم کے اندر، مہانا، ذلیل و رسوا ہو کر، اور وہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا. الا، ہاں البتہ وہ شخص، یعنی وہ شخص پھر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اور وہ شخص جہنم میں نہیں رہے گا، ذلیل و رسوا نہیں ہوگا. کون؟ من تاب، جس نے چھوڑ دیا، کفر کرتا تھا چھوڑ دیا، شرک کرتا تھا چھوڑ دیا، قاتل تھا اس نے توبہ کر لیا، جو بھی اس کا معاملہ تھا وہ کلیئر ہو گیا. وآمن، ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے. فاولئک، تو یہ جو لوگ ہیں، یبدل، بدل ڈالیں گے، اللہ سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، حسنات، نیکیوں سے. جو شخص کفر میں مبتلا رہا، شرک میں مبتلا رہا، اور یا گناہ کرتا رہا، پھر اللہ پاک نے اس کو توفیق دی، اس نے ہر غلط کام چھوڑا، اس نے پھر اللہ کے سامنے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اعمال کیے. توبہ اور نیک اعمال کی برکت سے اللہ اس سے جو گناہ ہوئے تھے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالیں گے. یہ عجیب اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے. توبہ کی ہے نا اس پر، توبہ کی ہے تو معاف ہو گیا، اس کے بدلے ثواب ملا. وکانا، اور ہیں اللہ، اللہ غفورا، بخشنے والے، رحیما، رحم کرنے والے. ومن تاب، اور جس نے توبہ کی یعنی جس نے چھوڑ دیا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فإنہ، تو بس یہی ہے وہ شخص، یتوب الی اللہ متابا، جو صحیح معنوں میں اللہ کی طرف پلٹ گیا ہے. یہ ہے وہ شخص صحیح معنوں میں جو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ کی طرف پلٹ گیا، اور یہ ہے وہ شخص صحیح معنوں میں جس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی. اسی طرح والذین، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں، بِاللَّغْوِ، فضول کاموں کے پاس، ناشائستہ کاموں کے پاس، غیر مہذبانہ کاموں کے پاس، لا یعنی فضول کاموں کے پاس، یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لا یعنی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، غیر ضروری کاموں میں لگے ہوئے ہیں. مروا کراما، وہ شائستگی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، یعنی وہ اس فضولیات کا حصہ نہیں بنتے، وہ ان لغویات کا حصہ نہیں بنتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں. آپ کو یہاں پر نا عجیب و غریب قسم کے الٹے سیدھے میلے ٹھیلے نظر آئیں گے، جو گناہوں کا مرکب ہوتے ہیں، گناہوں کے مجموعہ ہوتے ہیں. اب اللہ کے بندے کو کیا چاہیے؟ اگر تو وہ اس کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے لیے کوشش کرے، نہیں تو پھر خاموشی سے اس کا حصہ نہ بنے، خاموشی سے گزر جائے. میں یہ بات اکثر کہتا ہوں، آج جو دور ہے نا وہ ڈیجیٹل دور ہو گیا ہے. اب ہر شخص وہ میڈیا کے ساتھ منسلک ہو گیا، ہر شخص، اور جو موبائل ہے یہ سب سے بڑا اس کا سورس اور ذریعہ ہے تقریباً اس وقت 90% آپ کہہ سکتے ہیں. جب ہم موبائل کے اندر موبائل استعمال کریں گے تو پھر بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جو فضول قسم کی فضولیات ہیں ان میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ ان کو سکرول کرنا ہے، ان کو سکپ کرنا ہے، ان کو نظر انداز کرنا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی بےہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں، مَرُّوا كِرَامًا، تو وہ بڑی شائستگی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. والذین، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں رحمان کے بندے، اذا ذکروا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کے ساتھ،
جب ان کو اپنے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا، نہیں گر پڑتے وہ اس پر، صما وعمیانا، اندھے اور بہرے ہو کر۔ جب ان کو اپنے رب کے ساتھ رب کی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس پر نہیں گر پڑتے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو اللہ کا کوئی حکم سناتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت کرتا ہے، تو وہ آگے سے اس کے خلاف بحث و مباحثہ اور لڑائی اور فضولیات شروع نہیں کرتے، بلکہ خاموشی سے سنتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات ہمیں زندگی میں ایسا بھی موقع پیش آ جاتا ہے، آپ کسی کو صحیح بات بتاتے ہیں 100%، وہ کہتا ہے چھوڑیں چھوڑیں جی مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے کہ جو کہیں جی چھوڑو جی مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے آپ کی یہ نصیحت، یا مجھے آپ کی یہ قرآن یا حدیث جو مجھے سنا مجھے نہیں چاہیے جی۔ اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے۔ جب اللہ کا فرمان آتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان آتا ہے، تو وہ اس کو سنتے ہیں، جس حد تک ممکن ہوتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسا اوقات نہیں ممکن ہوتا عمل کرنا، تب بھی وہ خاموشی کے ساتھ اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو ایک معنی تو یہ ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو اپنے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے نبی کا کوئی حکم آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ خاص طور پر آج کل کے دور میں تو یہ چیز بہت ضروری ہو گئی۔ جس کسی نے کچھ قرآن کا نام لے کر کہہ دیا، جس کسی نے کوئی حدیث کا نام لے کر کہہ دیا جی، اس کو من و عن مان لینا، یہ تھوڑا سا جو ہے غیر محتاط رویہ اور غیر محتاط طرز عمل ہے۔ وہ تھوڑا سا سوچتے ہیں، خاص طور پر چونکہ تھوڑا سا ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، تو میں کئی دفعہ ایسی وہ پڑھتا ہوں قرآن کا نام لے کر، جی قرآن کی آیت ہے، قرآن کے اندر اس طرح آتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی مسجد کے اندر ایک دفعہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا، وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بسا اوقات وہ شور کرتے ہیں، تو ایک صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی خدا کے لیے آپ بچوں کو نہ لایا کریں، خود بھی نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں۔ تو وہ آگے سے بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری صفوں میں بچوں کے شور کی آواز نہیں آ رہی تو ان کے ایمانوں کی فکر کرو۔ اب یہ حضور کا فرمان نہیں ہے، اپنی طرف سے بنا کے حضور پہ لگا دیا۔ حضور کا فرمان نہیں، ایسا کوئی فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے۔ یہ ترکوں کی ایک کہاوت ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ترکوں کی ایک کہاوت ہے۔ یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ ٹھیک ہے کسی علاقے کا ایک کہ میں کوئی بات مشہور ہو گئی ہے، اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب انہوں نے کہیں سے سنی، انہوں نے بھی چلائی چلو نہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان پر اپنے رب کی آیات سنائی جاتی ہیں، ان کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے ہو کر وہ اس پر نہیں گر پڑتے۔ آپ نے سنا ہوگا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے دو بزرگ خواتین کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ ایک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، ایک کوئی بزرگ خاتون تھی، بڑھیا تھی۔ اور ایک واقعہ بڑا معروف یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے کہیں پر، تو ایک بڑھیا جو ہے آپ کو نظر آئی، سامان اٹھایا ہوا تھا، وہ سامان نہیں اٹھایا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لائیں اما جی، میں آپ کا سامان اٹھا لیتا ہوں، جہاں جانا ہے پہنچا دیتا ہوں۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے چل پڑی، وہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہ کون ہے۔ کہنے لگی تم بڑے اچھے ہو، بڑے اچھے جوان ہو، بڑے ہمدرد ہو، میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں کہ یہاں پر ایک شخص ہے، وہ لوگوں پہ جادو کرتا ہے اور محمد اس کا نام ہے، اس سے بچ کے رہنا ذرا۔ یہ دو ہمارے ہاں معروف ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات کا اصلاً کوئی تعلق نہیں، کوئی وجود نہیں، اصلاً ان واقعات کا کوئی وجود نہیں۔ حضور کے زمانے میں کوئی ایسی بڑھیا نہیں تھی جو حضور پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ کچھ زمانے تک ایسی باتیں رہی ہیں معروف، لیکن اب جب کہ تحقیق عام ہوئی ہے اور لوگوں نے گہرائی میں جا کر تحقیق کی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کچھ چیزیں ایسی جو ہیں وہ معروف تو ہو گئی ہیں، لیکن ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب ان کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے اور وہ فکر کرتے ہیں اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اس بات کی تحقیق تک بھی وہ پہنچتے ہیں۔ والذین، اور وہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب لنا، عطا فرما ہمیں، من ازواجنا، ہمارے جوڑوں میں سے، ہمارے جوڑوں میں سے، جوڑوں سے مراد اگر مرد ہے تو اس کا جوڑا عورت ہے، اور عورت ہے تو اس کا جوڑا مرد ہے۔ تو اگر مرد ہے تو وہ دعا کرتا ہے یا اللہ جو میری بیوی ہے، اور عورت ہے تو وہ دعا کرتی ہے یا اللہ جو میرا خامن ہے۔ وذریاتنا، اور ہماری اولاد، یا اللہ ہمیں عطا فرما ہمارے جوڑوں میں سے اور ہماری اولادوں کو قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے جوڑوں کو یعنی ہماری بیویوں کو یا ہمارے خامدوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ خاوند جو ہے وہ دعا کرتا ہے یا اللہ بیوی ایسی ہو دیکھوں تو دل خوش ہو، میں دیکھوں تو میرا دل خوش ہو اس کو دیکھ کر، میں دیکھوں تو اس کو دیکھ کر مجھے اطمینان ملے، مجھے سکون ملے، ایسی بیوی عطا ہو، اور اولاد بھی ایسی ہو، میں دیکھوں تو میرا دل خوش ہو اور مجھے اطمینان ہو، اور میں فخر کے ساتھ کھڑا ہو کر کہہ سکوں یہ میری اولاد ہے، اور مجھے ہر وقت ان سے خیر پہنچے اور بھلائی پہنچے اور نفع پہنچے اور آرام پہنچے اور سکون پہنچے، اور میری بیوی ایسی ہو، یا بیوی ہے تو وہ کہے کہ یا اللہ میرا خاوند ایسا ہو، ہر وقت مجھے اس سے خیر پہنچے، بھلائی پہنچے، نفع پہنچے، سکون پہنچے، آرام پہنچے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے، ساری اپنی جگہ پر ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ خاوند بیوی سے نالاں ہے اور بیوی خاوند سے نالاں ہے، اور دونوں مل کر اولاد سے نالاں ہیں اور اولاد دونوں سے نالاں ہیں۔ یہ تقریباً عجیب سے معاملہ چل پڑا۔ یہاں ایک بچہ پڑھتا تھا، کافی پہلے کی بات ہے، 8-10 سال پہلے، وہ ابھی آج نا ظہر کی نماز میں، ظہر کی نماز کے بعد وہ مجھے ملا، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، والد صاحب ٹھیک ہے، سب خیر و عافیت۔ میں نے کہا چھوٹے بھائی کا کیا حال ہے؟ اس وقت وہ چھوٹا بچہ جو تھا وہ 7-8 سال کا ہوگا، اب ظاہر ہے وہ 17-18 سال کا ہو گیا ہوگا۔ تو میں نے کہا بھائی کا کیا حال ہے؟ کہتا جی وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ میں کہاں چلا گیا؟ کہتا وہ دوستوں کے ساتھ رہتا ہے۔ کہتا میں نے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے۔ کہتا میں نے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا، تو بس ناراض ہو گیا ہے۔ کہتا میں نے نہیں رہنا، بس میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو اولاد ہے یہ اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، یہ آنکھوں کی تپش ہے اولاد، یہ اولاد۔ تو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ ہمارے جوڑوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم خوش ہوں ان سے، وہ خوش ہوں ہم سے، ہم مطمئن ہوں ان سے، وہ مطمئن ہوں ہم سے، ہمیں ہر وقت ٹھنڈی ہوا پہنچے، خوشی کی خبر پہنچے، راحت پہنچے، آرام پہنچے، سکون پہنچے، بیوی کی طرف سے بھی اور بیوی کو خاوند کی طرف سے اور دونوں کو اولاد کی طرف سے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا، اور یا اللہ ہمیں بنا للمتقین اماما، متقین کا امام، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے یہ دعا چل رہی ہے، یہ فیملی دعا ہے، فیملی کے لیے، خاندان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب مرد کہہ رہا ہے اللہ کل جب میں آؤں گا نا میدان محشر میں تو میں اپنے گھر کا سربراہ بن کے آؤں گا، اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے میں سربراہ بن کے آؤں گا، یہ سارے میرے پیچھے ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، والرجل، آدمی جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے بارے میں ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا، تو یہ ذمہ دار بن کر اور لیڈ کرے گا، یہ ہیڈ بن کر آئے گا۔ دعا کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ جب میں ہیڈ بن کے آؤں، میرے پیچھے جتنے بھی ہوں، چاہے میری بیوی ہو اور چاہے وہ میری اولاد ہو، ساری کی ساری متقی ہوں، سارے کے سارے متقی ہوں، اور میں متقیوں کا
کا لیڈر بن کر اور ان کا امام بن کر میں آؤں. اللہ مجھے متقین کا امام بنا. بہت بڑی دعا ہے, یقین جانے. سارا گھرانہ متقیوں کا ہو جائے اور جو سربراہ ہے قیامت کے دن وہ متقیوں کا سربراہ بن کے آئے, یہ اس سے بڑھ کر کچھ آئیڈیل صورتحال نہیں ہو سکتی. تو ایمان والے رحمان کے بندے ہر وقت یہ دعا کرتے رہتے ہیں, اور یقیناً صرف دعا نہیں کرتے, پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. اولئک, یہ 13 صفات ہیں, یہ 13 صفات یہ جن میں پائی جائیں. اولئک, یہ لوگ, یجزون, ان کو صلہ دیا جائے گا, ان کو بدلہ دیا جائے گا, ان کو انعام دیا جائے گا. الغرفہ, بلند و بالا عمارتیں, بلند و بالا محلات, جنت کے بلند و بالا محلات. بما صبروا, کیونکہ دنیا میں انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ, اور ان کو پہنچتا رہے گا, فیہا, اس جنت میں, تحیۃ و سلاما, تحیہ دعا, و سلاما اور سلام, اور ان کو اللہ کی طرف سے دعا اور سلام پہنچتا رہے گا. خالدین فیہا, اور ہمیشہ ہمیشہ یہ اسی جنت میں رہیں گے اور ان محلات میں رہیں گے اور تحیہ اور سلام کے اندر رہیں گے. حسنت مستقرا, کیا شاندار ٹھکانہ ہے. ومقاما, اور کیا ہی شاندار جگہ ہے. قل, آپ فرمائیے, ما یعبأ بکم, کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری, ربی, میرے رب کو. ما یعبأ بکم ربی, میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. لو, اگر, لا, نہ, دعاؤکم, تم اس سے مانگو گے یا اس سے دعا کرو گے یا اس کو پکارو. اگر تم اس کو نہیں پکارتے نا, میرے رب کو نہیں پکارتے, اسے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ پکارو, تمہارے نہ پکارنے سے, تمہارے نہ مانگنے سے, تمہارے اس کے سامنے نہ جھکنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, آپ فرمائیے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس سے دعا نہ کرو, اگر تم اس سے نہ مانگو. وقد کذبتم, تم جھٹلا چکے. فسوف یکون لزاما, بس اب بہت جلد کمر توڑ عذاب تمہیں ملنے والا ہے. بہت جلد تمہیں کمر توڑ عذاب ملنے والا ہے. بس, جی ہاں,